قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، او دنیا والو میرے محمد دے صحابہ آپس دے اندر کھنڈ تے کھیر نے الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں
تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کل باغ میں جو گیا سبز طوطیاں تھی خوشنما، گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردنے توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت الدجا بجمالہ۔ بلبلیں بہم سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ میں سن کے چیڑیوں کی چہچہ بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کی یہ جامعہ مسجد علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مانسیرہ میں عظمت قرآن و عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت، خوبصورت یہ عنوان جو اشتہار میں موجود ہے، اسی عنوان پر آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ مولانا صاحب نے، کمیٹی نے، آپ کے محلہ والوں نے مل کر محض اللہ کی رضا کے لیے مجھے بتایا گیا یہ پہلا پروگرام ہے۔ اللہ آپ کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں عاجزی انکساری تواضع سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو، اس گھڑی کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام دینی، قرآنی، روحانی، تبلیغی، اصلاحی اللہ ہم سب کو بار بار سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے 3 عنوان ہیں: قرآن کی عظمت، صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں۔ ہر ایک موضوع اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، قیامت کی صبح آ جائے گی، کنارہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر کیوں نہ میں وہیں سے شروع کروں۔ لگتا ہے کہ یہ مسجد بھی نئی نئی بنی ہے، 2 سال
چلو شروع کرتے ہیں مسجد سے، مدرسہ سے، معلم سے، شاگردوں سے، نصاب سے۔ ادھر دیکھیے گا، گلدستہ رکھنا چاہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے۔ یوں نہ کریں نا جی، میں نے جہاد لگا دیا، آپ نے بھی لگا دینا، اور یہ جہاد ہمیں مکے مدینے لے جائے۔ چلو مکے سے شروع کرتے ہیں۔ ادھر دیکھیں، حکم ہوا میرا پیغمبر جی پرور، مدرسے کی تعمیر شروع کرو، مدرسے کی تعمیر شروع کرو، مسجد کو بناؤ، اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ رب کا حکم، اور کس کو؟ اللہ کے، بولو یار، اللہ کے پیغمبر کو۔ قرآن میرے سامنے، اللہ کا قرآن فرمایا اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل۔ اے مانسیرا لیو، ایک مسجد یہ بنی ہے، ایک مسجد وہاں بنی ہے، ایک مسجد شہر میں بنی ہے، ایک مسجد کو بنانے والا مستری ہے، ایک مسجد کو بنانے والا مولوی صاحب ہے، ایک مسجد مدرسے کی تعمیر کرنے والا کون ہے؟ جب اس مدرسے کی مسجد کی تعمیر ہونے لگی، اتنا بڑا عظیم مدرسہ، اتنی بڑی عظیم درسگاہ، کہ اس عظیم مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے اللہ نے چنا ہے تو اپنے خلیل ابراہیم، فرمایا میرا خلیل جی رب جلیل، تغاریاں اٹھاؤ، کانٹی ہاتھ میں لو، تیشا اٹھاؤ، تعمیر شروع کرو، میرے گھر کی بنیادیں کھڑی کرو، مدرسہ بنانا شروع کرو، مسجد بنانا شروع کرو۔ مانسیرا لیو، اتنا بڑا عظیم اچا کم میں اس زمانے دی اندر بڑے بڑے مزدور ہوں گے، بڑے بڑے مزدور تغاریاں اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ کے خلیل نے دیکھا اتنا بڑا عظیم کام ہے، اس کام کے لیے میں کسی مزدور کو نہیں ملاتا، آئیے چلے گئے اور کہنے لگے پتر اسماعیل جی بابا جی آئیے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم کام دنیا والوں بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ۔ آئی اللہ کا قرآن اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ، آج میں نے تیرے گھر کو بنا دیا ہے، مسجد تعمیر ہو گئی، توجہ نوجوانوں، مدرسہ تعمیر ہو گیا۔ ادھر دیکھیے گا، بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھا اتھے آبا ہے کیمرے تیرا فوٹو آوے یار، واجی بچی کی محبت، سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں،
مسجد بنانے والا، ہاں جی، ہاتھ میں کانٹی اٹھانے والا، مستری کا کام سر انجام دینے والا خلیل اللہ، ہیلپ کرنے والے، تغاریاں اٹھانے والے، بابا کی ساتھ چلنے والے۔ ادھر دیکھئے گا ذبیح اللہ، آپ کی مسجد بنی ہے، آپ ماحول بنائیں۔ ایسے مزہ نہیں آئے گا، میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ۔ مسجد مکمل ہو گئی، مدرسہ مکمل ہو گیا، کام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے میرے نوجوانوں، باپ بیٹا کھلو گئے نے، کھڑے ہو گئے۔ بابا نے کہا بیٹا میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ کا قرآن میرے سامنے، خلیل پیغمبر نے، ذبیح پیغمبر نے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، باپ بیٹا رب کی دربار میں بولنے لگے ہیں، اے میرے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے اللہ تیرے گھر کو اب نے بنا دیا ہے، اللہ سیاں کریم رحیم اللہ، پالنہار اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، ہمیں پالنے والا اللہ۔ جناب اسماعیل نے کہا میرے اللہ مجھے جنگل بیابان میں پالنے والا میرا اللہ، اللہ اللہ۔ جناب ابراہیم نے کہا ہوگا نمرود کے چکے کے اندر پالنے والا میرا اللہ۔ اس لیے جو آواز آئی غور کیجئے گا، علماء موجود ہے، خلیل پیغمبر اور ذبیح پیغمبر کے جملوں کے اوپر لفظ رب بول رہا ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، رب کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانے والا اور منزل تک پہنچانے والا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی، رب کس کو کہتے ہیں؟ آئیے آئیے پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، رب بتاتا ہوں رب کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا ایک چیز کا نام و نشان نہ ہوئے، اللہ اسے وجود دے، وجود دینے کے بعد منازل سے گزارنے لگے، منزل تک پہنچانے لگے، اسے رب کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی، توجہ میرے والے، میرا نام و نشان کوئی نہیں، آپ کا نام و نشان کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے میرے بندے انسان، تیرا نام و نشان بھی کوئی نہیں، تیرا تذکرہ بھی کوئی نہیں، تجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہم نے تجھے بنایا ہے، ملنے جلنے قطرے سے بنایا۔ اللہ کیسے بنایا ہے؟ مانسیرا والو عظمت قرآن بھی ساتھ ہے، قربان جاؤ۔ ایک ایک بات، ایک ایک گل، ایک ایک جملہ، ایک ایک مسئلہ اللہ کا قرآن بیان کرنے لگا۔ 18واں پارہ ہے سورہ مومنون ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ کا قرآن میرے سامنے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرے تکبیر۔ ادھر دیکھیں، آواز کو سمجھ آئے نا، شور نہ ہو۔ ادھر دیکھیں، رب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی ادھر دیکھیں، میں نے ایک قطرے کو اٹھایا، قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے بعد چمڑا چڑھایا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اے گلہ میاں عبدالجبار صاحب دیا نے، امام صاحب دیا نے، نہیں نہیں، رب کا قرآن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ قطرے سے خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں، ہڈیے کے بعد چمڑا، چمڑے کے بعد 9 مہینے اماں کے پیٹ میں جو پالنے والا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو پالنے والا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ کیسے غذائیں دی، کیسے انتظام کیا، جھلی میں تجھے بند کر دیا ہے، پردے میں بند کر دیا ہے، ماں کی آنت سے انور سے ایکسٹرا اور اضافی نالی کا انتظام کیا، بچے کے ناف سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تیری قدرت تو قربان جاواں، کھاندی مائے پیتی مائے غذائیں بچے کو پہنچانے لگا، اندر میں جو انتظام کیا ہے مان سے رہا لے ہو انہوں رب آدھے نے۔ آئیے ٹائم پورا ہو گیا، دنیا میں آ گیا ہے، رونے لگا، پیاس کی شدت لگنے لگی، اللہ اللہ بھوک لگنے لگی، جواب آیا رونا نہیں ہے، اماں کی چھاتی میں نے تیرے لیے 2 نہریں جاری کر دی ہیں، پیتا چلا جا۔ توجہ میرے وال، جو انتظام کیا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے گا، 2 سال پورے ہونے لگے، ماں نے دودھ چھڑا دیا، کالی چیز لگا دی، پنیر کوٹ کے لگا دیا، بچے نے اپنا منہ ماں کی چھاتی سے کیا، کڑواہٹ لگنے لگی، پھر دوبارہ رونے لگا، آہو بکا کرنے لگا، آسمانوں سے صدا آئی رب میں ہوں، روتا کیوں ہے؟ پالنے والا میں ہوں، روتا کیوں ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ یہ بھی گلہ میری یا علماء دیا نہیں ہو میرے نوجوانوں۔ اللہ کا قرآن ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دیکھتا نہیں ہے جانور کی اندر رب محمد نے تیرے لیے 4 نہریں جاری کر دی ہیں، دودھ تیرے لیے خالص بنایا۔ ادھر دیکھیے گا، دانت آنے لگے، بڑا ہونے لگا، بچپن آنے لگا، لڑکپن آنے لگا، جوانی آنے لگی، بڑھاپے کو پہنچنے لگا۔ یہ وہاں سے یہاں تک جو تجھے پہنچا رہا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ اسے سارے بولے اسے یہ لفظ بولیں گے، اسے بغیر ترنم کے۔ نکتہ ایک بات بڑی پیاری ہے، نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ بلّا دیکھا، بلّا بلی
بلی کے، غور کرنا اس بات پہ، دعا کرنا میرے لیے، بلی کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں بلہ دیکھتا ہے میرے سامنے اور کوئی آ گیا، بلہ اپنے بچوں کو مارنے لگتا ہے، اس لیے بلی بیچاری اپنے بچوں کو کبھی وہاں چھپاتی ہے کبھی وہاں چھپاتی ہے۔ مثال بھی مشہور ہے، 7 کر بلی والے کہتے نا، ابھی کہتے نا، ادھر دیکھیں میرا استدلال کیا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہوں، چوٹ لگے گی سبحان اللہ کہیے گا، انتظار۔ بلی کبھی وہاں بچوں کو چھپاتی، کبھی وہاں چھپاتی، کبھی وہاں چھپاتی، جواب آنے لگا جہاں باپ اپنے بچوں کو مارنے پہ تلا ہو اور بچے پل رہے ہوں اسے رب کہتے ہیں۔ جہاں بڑی بات کر گیا، جہاں باپ اپنے بچوں کو مارنے پہ تلا ہو وہاں بچے جو پل رہے ہیں انہیں پالنے والا جو ہے اسے رب کہتے ہیں۔ اس لیے تو قرآن بول پڑا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریفاں ساریاں خوبیاں اس اللہ دے نا دیا نے، او دنیا والو جیڑا عالمین دا رب، عالم عالمین دی جمع اللہ اللہ، آئے کتنے عالم ہے، اس عالم کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں، اس جہان میں جتنی مخلوقیں ہیں، ان مخلوقوں کو جو پال رہا ہے اللہ اللہ، ادھر دیکھیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، دریا کے اندر اڑنے والے، چلنے والے، بھاگنے والے، ادھر ادھر سننے کو ملتا ہے 18,000، لیکن اللہ تعداد جانتا ہے ہر مخلوق کو، ہر ویلے جو اسے غذائیں پہنچاتا ہے وہ دنیا والوں اسے رب کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے پڑھا، اس لیے آپ نے پڑھا، اس لیے میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اکثر انبیاء نے، اکثر نبیوں نے جب بھی دعا مانگی ہے تو زبان پہ جملہ یہی ہوا ہے ربنا، جناب آدم علیہ السلام کو دیکھا جواب آنے لگا ہے ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا رب لا تذرنی فردا رب حب لی من الصالحین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ رب انی نذرت لک ما فی بطنی ربنا تقبل منا۔ تیرے لیے بھی یہی سبق ہے، جب بھی بلانا ہے اللہ کو بلانا ہے، جب بھی آنا ہے رب کی دربار میں یہی بول بولنے ہیں جو آج سے خلیل نے بولے تھے، جناب کلیم نے بولے تھے، جناب ایوب نے بولے تھے، جناب زکریا نے بولے تھے، جناب موسیٰ کلیم نے بولے تھے، اور لوگوں جناب یونس نبی نے بولے تھے۔ آئیے عقیدہ بنائیے، جب بھی پکارنا ہے، جب بھی مانگنا ہے، جب بھی آنا ہے، مشکلوں کی اندر، تکلیفوں کی اندر، دکھوں کی اندر، سکھوں کی اندر، حالات کے عد و بدل کے اندر رب کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور زبان سے رب رب کرنا تیرا کام ہے، اور کام کر دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ نعرے تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، عظمت قرآن، نعرے تکبیر۔ ادھر دیکھیں، یہ سبق قرآن نے بتایا، اتنی عظمت والی کتاب ہے، سبق دے رہی ہے مجھے۔ میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا گھر بن گیا، بوڑھا ہے تیرا گھر بن گیا، اس عمل کو اپنی دربار میں قبول کر لے۔
اللہ قبول فرما. سبحان اللہ. آپ نے مسجد بنائی، جن لوگوں نے تعاون کیا، رات کو سوئے ہوئے اللہ کی دربار میں کہا کر اللہ دکھاوا نہ ہو، قبول کر. مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا. اب جناب ابراہیم علیہ السلام رب کی دربار میں التجا کرتے ہیں، مولا مسجد جب بن جائے، مدرسہ مکمل ہو جائے، درسگاہ تعمیر ہو جائے، ادھر دیکھیں، اس کے لیے معلم کی ضرورت، مدرس کی ضرورت، امام کی ضرورت. مولا تیرا اتنا بڑا عظیم تے اونچا گھر، اب میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، مانگتا ہوں مدرس، معلم، امام. میرے اس لفظ پہ غور کرنا، اللہ معلم تے مدرس کو بھیجے جیڑا تیری دربار دی اندر ایک کوئی موتی ہے. یہ پنجابی میں اچھا لگتا ہے. او دے نال دا ہور کوئی نہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب خطیبانہ باتیں ہیں، قرآن میرے سامنے. جناب خلیل علیہ السلام نے رب کی دربار میں ہاتھ اٹھائے، جواب قرآن دینے لگا، آواز آنے لگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے میرے کریم اللہ، بھیج اس پیغمبر کو. آئے وہ نبی، انہی میں سے آئے، شان والا نبی. علماء بیٹھے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشے عظمت کے لیے ہوتی ہے. کیا مانا؟ میرا عقیدہ، میرا ایمان، میری محبت کا تقاضا. یہاں بیٹھنے والے تمام میرے علماء کا عقیدہ، عظمت والا نبی، شان والا نبی، مقام والا نبی. ادھر دیکھیے گا، ایک طرف سارے جہان کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف میٹھا عربی محمد جوان ہوئے. میرا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، او دنیا والوں، سارے جہان کا شان و مقام کم ہے، میٹھے مدنی محمد کا شان زیادہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، ذات محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. مقام زیادہ ہے، بولے نا. اگر یہاں نے کسی نے امام صاحب کے لیے کہہ دیا، کیا نام؟ محمد عاشق، سبحان اللہ. کسی نے یہ کہہ دیا ہو مولانا محمد عاشق صاحب، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں. کہتے نا لوگ یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانے ہیں، اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں. آئیے اس غلط فہمی کی طرف نہ جانا. خدا کی قسم یہ بندے جھوٹ بولتے ہیں. میں کیسے اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھ سکتا ہوں؟ میرا نبی تو وہ ہے جو چلے تو قرآن بن کے آئے، جو اٹھے تو قرآن بن کے آئے. کیوں نہ کہوں جس کی صورت بھی اعلیٰ، جس کی سیرت بھی اعلیٰ، جس کا کردار بھی اعلیٰ، جس کے افعال بھی اعلیٰ، جس کا اٹھنا بھی اعلیٰ،
جس کا بیٹھنا بھی اعلیٰ، جس کی ادائیں بھی اعلیٰ، جس کی نماز بھی اعلیٰ، جس کی عبادت بھی اعلیٰ، جس کی تلاوت بھی اعلیٰ، تیری زلفیں بھی اعلیٰ، اپنی طرف سے نہیں۔ شاید کوئی کہے کہ ایسی باتیں ہیں، نہیں 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 نہیں، اللہ کا قرآن بولتا ہے او دنیا والو، میرا محمد تو وہ ہے والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیاں زلفاں والا، طٰہٰ دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، الم نشرح لک صدرک دے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا۔ قربان جاؤں ادھر دیکھیے گا، یہاں سے چلے میں چلوں تو کہے گے مولوی صاحب رحیم یار خان سے آیا، ادھر گیا، اللہ اللہ میرا میٹھا مدنی مکے سے چلے مدینے جائے تو اللہ ہجرت بنا دیا کرتا ہے، اللہ اللہ مکے سے میرا نبی آسمانوں کی طرف جائے، اللہ قرآن بنا کے بول قرآن دے بولا جاویں، اللہ دا قرآن بول پوے دے آکھے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ تھوڑی آواز کم کریں، ایکو اس کا کم کریں، ادھر دیکھیں۔ جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل جی رب جلیل میرا مٹھا مدنی حتیم دے وچ ستا ہوئی، جا کے میرے محمد دے قدماں نو چم کے میری دربار چلایا، بولتے نہیں ہو یار۔ جبرائیل آیا ہوگا، میرے محبوب کو جگایا ہوگا، اپنی نوری پروں کو میرے مٹھے مدنی محمد کے تلیوں سے ملا ہوگا، اور شاعر بولتا ہے چم چم کے تلیاں، چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ سبحان اللہ۔ چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا، چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا، آندھی سجا کے جنتی سواری، پوشاک سونی زینی سنہری، جبریل بھی بولے تے میرے محبوب نو کوے تے آکھے سونا رب شان تیرا سب تو ودھایا، رب شان تیرا سب تو ودھایا، جبریل رب دا پیغام لایا۔ مانسر آلے ہو، اس محلے آلے ہو، اس مسجد میں آنے والے ہو، قرب و جبار میں رہنے والے ہو، لوگوں نے غلط کہا ہے اللہ اللہ یہی میرا عقیدہ کہ میرے نبی دا شان اللہ، میرے نبی دا مقام اللہ، میرے نبی دا مرتبہ اللہ، میرے نبی دی رفعت اللہ، میرے نبی دا کردار اللہ، میرے نبی دی عزت اللہ۔ جناب حسان بھی بولنے اور کہے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور لوگوں سنیے گا یہی میرا عقیدہ ہے جو حضرت حسان بول رہے ہیں، کہنے لگے اے سونا آپ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، دیکھتا کیسے آپ جیسا سونا کسے ماجنیا جو کوئی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ مولانا عاشق کا عقیدہ، یہاں بیٹھنے والے علماء کا عقیدہ، میاں صاحب کا عقیدہ، اللہ نے میرے میٹھے مدنی محمد کریم نو ایسا خوبصورت بنایا۔ حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، میرے اندر ہزار عیب، بندوں میں ہزاروں عیب،
لیکن اللہ نے میرے نبی کو بے عیب بنایا ہے. سبحان اللہ. سارے بولے میرا نبی, بے عیب. یہ والے بھی بولے میرا نبی, بے عیب. یہ والے بھی بولے میرا نبی. بے عیب. میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک دن ابو جہل نے لوگوں کو بلایا, کہنے لگا دن بدن محمد کا دین پھیل رہا ہے, کوئی ایسا کم کرو وہاں جا کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی زندگی, آپ کے اس تمام چیزوں میں کوئی عیب لے کے آؤ. کیونکہ دنیا کا رواج ہے کسی میں کوئی عیب مل جائے تو اسے ٹوکتے ہیں, اسے نیچے رکھتے ہیں. لوگ گئے, ادھر دیکھیں, واپس آئے, آخری جماعت ہے, اور ابو جہل سے کہنے لگے لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو, لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الخلق واللطف والالطاف والشیمی. او ابو جہل, ہمارا دین اور ہے, محمد رسول اللہ کا دین اور ہے. بڑی کوششیں کی لیکن اندر سے یہی جواب آیا ہے لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الخلق واللطف والالطاف والشیمی. اللہ نے محمد رسول اللہ کو بے عیب بنایا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہی بات حضرت حسان کرنے لگے ہیں. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میرا سونا, اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح تو نے اللہ کو کہا ہو ویسے اللہ نے تجھ محمد کو بنایا ہو. تیری آنکھیں کتنی پیاری, تیرے رخسار کتنے پیارے, تیرے ہونٹ کتنے سونے, تیرے ہاتھ کتنے پیارے, تیرے پاؤں کتنے پیارے. تفصیل پھر کبھی آپ نے مجھے یاد کیا, لیکن ایک بات سن لے. اللہ والا کہتا ہے جب میں نے حضور کو دیکھا, جناب حسان کے چہروں کو دیکھا تو جواب آیا کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جنیا, وہ جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا. سحب پر نفاست تے پھلاں دا سہرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کرو سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا, رب محمد بنا کے قلم توڑ دتا. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, کمال مصطفیٰ, عاشق مصطفیٰ حضرت مولانا عمر رحمانی صاحب. یہی میرا عقیدہ ہے, یہی مولانا محمد عاشق کا عقیدہ ہے. لوگوں کے باتوں میں نہ آنا. میرے نبی شان اور مقام والے جناب ابراہیم بھی مانگنے لگے اللہ مدرس او بھیج جس نال دا اور کوئی نہیں ہے. آئیے توجہ میری طرف, وہ دن آ گیا ہے, اللہ کے محبوب آئے, لیکن حضرت ابراہیم کی دعا کی طرف غور کرے. پڑھنے لگے تھے, مانگنے لگے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جب وہ سونا محمد آئے گا, اس کا نام محمد الرسول اللہ, جو کتاب لے کے آئے گا اس کتاب عظمت والی کا نام کلام اللہ. جب وہ سونا محمد قرآن کی تلاوت کرے گا, ادھر دیکھیے گا نتائج کیا نکلیں گے. توجہ میری طرف. جب میرے نبی آئے, امام الانبیاء آئے, کائنات دے سردار آئے, آمنہ دے در یتیم آئے, عبداللہ دے چند آئے, 40 سال گزرنے لگے, نبوت کا تاج پہننے لگے, نبوت کا اعلان کرنے لگے, قرآن آنے لگا, اللہ کا قرآن بولنے لگا. میرا میٹھا میرا سونا, یا
ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسالت کا تاج چھکانے والا، تبلیغ کر میرا پیغمبر، تقریر کر میرا پیغمبر، بیان کر میرا پیغمبر، لیکن اللہ کہاں سے کروں؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، تیرا ہم نے تیرے اوتے قرآن اتاریا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ توجہ مان شیرا والو، جب اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھا، میرے نبی نے قرآن کی تلاوت کی، پہلا سننے والا ابو بکر صدیق جو آیا، یاری اتنی اعلیٰ تھی، محبت اتنی پیاری تھی، الفت اتنی سونی تھی، جب اللہ کے نبی نے فرمایا یارا جی میرے یار، میرے پیارے دوست، جی میرے دوست، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، قربان ابو بکر تیرے جواب پر بغیر کوئی لمحہ دیر کیے جناب کھڑے ہونے لگے، میرے محبوب کو سینے سے لگانے لگے، ماتھے پہ پیار دینے لگے، فرمایا سونا اگر تو اللہ کا آخری رسول ہے تو میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق ہو۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرے کا جواب ہے شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، ایمان صدیق اکبر، ایقان صدیق اکبر، غلامان صدیق اکبر۔ ابو بکر آئے، کلمہ محمد کا پڑھا، ایمان لے آئے، جناب عمر آئے، عثمان و علی آئے، طلحہ زبیر آئے، جناب بلال آئے، جناب امیر معاویہ آئے۔ اب دیکھیں گے چلو یوں بولتا ہوں، مدرسہ بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، مسجد کا نام بیت اللہ، مدرس کا نام محمد الرسول اللہ، نصاب کا نام کتاب اللہ، اور اس نصاب کو پڑھنے والے، اس نصاب کے قریب آنے والے، اس نصاب کی تعلیم لینے والے، نتیجہ آخر میں نکالوں گا، پھر کہوں گا کیسے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، کیسے صحابہ کے بارے میں بک بک کرتے ہو، کیسے صحابہ کو اونچا نیچا بولتے ہو۔ محمد کے صحابہ کو پڑھنا ہے تو قرآن کے پاروں میں پڑھ۔ سبحان اللہ۔ میں نے آج بھی تقریر میں میرے ساتھ تھے قاضی صاحب، اللہ نے میرے ذہن میں ایک جملہ ڈالا اور میں نے بیان کیا، اللہ کی طرف سے میں نے پڑھا، قرآن ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، علماء کثیر تعداد میں ہیں، دعا کیجئے گا، جملہ اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کیجئے گا۔ میاں صاحب اس اگلے جملے میں اللہ کا قرآن یوں نہیں کہتا والذین عندہ، نہیں، قرآن بولتا ہے والذین معہ، ماہو کا معنی اور ہوتا ہے، اندہو کا معنی اور ہوتا ہے، اندہو کا معنی نزدیک، تے ماہو دا معنی ساتھ اور رلے کٹے۔ اللہ اللہ، جب میرے محمد نے قرآن پڑھایا، تیرے میرے میٹھے مدنی نے تعلیم جو دی، اور جو آنے لگے قرآن پڑھنے لگے، وہ نزدیک نہیں، وہ کٹھے ہونے لگے۔ بڑے تھے، سننا بھی قرآن آیا کرتے تھے،
لیکن قریب نہیں ہوئے. ابو بکر قریب ہو گیا, عمر قریب ہو گیا, عثمان قریب ہو گئے, علی قریب ہو گئے, امیر معاویہ قریب ہو گئے, بلال قریب ہو گئے, 1,00,000 کئی ہزار میرے نبی کے صحابہ. قرآن کہتا ہے والذین باہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. او دنیا والو تیرے لوگ میرے محمد دے رلے ہو گئے, میرے نبی کے قریب آ گئے, میرے نبی کی معیت میں آ گئے, میرے نبی کے سنگی بڑھ گئے, میرے نبی کے دوست بن گئے, میرے نبی کے قریب آ گئے. ان کا ایمان یہاں پہنچ گیا, ان کا کردار یہاں پہنچ گیا کہ کافروں کے اوپر تو سخت ہو گئے. ابو بکر بولنے لگے ہیں اللہ اللہ, بیٹا آنے لگا ہے, پبلک بیٹھی ہوئی ہے, ہائے کہنے لگا بابا جی میرے بیٹے جنگ کا فلانا موقع, آنکھیں جی جی میرے ہاتھ ایک تلوار ہے, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو میری تلوار کے وار کے نیچے آیا تھا, میں تجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. قربان ابو بکر تیری عظمت پر, قربان ابو بکر تیرے ایمان پر. پتر نے گل مکئیے, ابو بکر کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے بیٹا والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس دن اگر ہاتھ میرا ہوتا, تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی, گردن تیری ہوتی, میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن محمد کا سمجھ کے قتل کر دے. یہی لوگ ہیں دنیا والوں, اشداء علی الکفار, کافروں کے اوپر سخت ہے لیکن آپس کے اندر ان کا پیار, آپس کے اندر ان کی الفتیں, آپس کے اندر ان کی محبتیں. میری بات نہیں ہے, مولانا کی بات نہیں ہے, رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. او دنیا والوں میرے محمد دے صحابہ آپس دے اندر کھنڈ تے کھیر نے, کھنڈ کھیر سمجھ دے, شیر و شکر نے, شیر و شکر سمجھ دے, رحم دل نے. تاریخ گواہ ہے, آسمان کے فرشتوں نے بھی حیران ہو گئے ہوں گے کب ہجرت ہونے لگی, مہاجرین جانے لگے, مدینہ پہنچنے لگے, استقبال ہونے لگا, انصاری صحابی کھڑے ہونے لگے, کہنے لگے بھائیا جی یہ میرے 2 گھر ہیں, آدھا تیرا ہو گیا, ایک تیرا ہو گیا, ایک میرا ہو گیا. میرا ایک کوئی کر رہی, ایک ہی گھر ہے, اسے درمیان میں دیوار دیتا ہوں, جڑا حصہ تینوں پسند آ جاوے او تو رکھ لوی تے دوجا میں رکھ لواں گا. سبحان اللہ. بلکہ حیران ہو جائیں گے, اتنا بھی آج تک تاریخ نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ میرے نبی کی محنت ہے, یہ صحابہ کا کردار ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے. اتنے جان نچھاور ہے, یوں بھی کہنے لگے 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, عدت گزارنے کے بعد ایک تو نکاح میں لے لینا اور ایک میرے پاس. ہو جائیں گے, دکھ لگتا ہے, تکلیف ہوتی ہے جب لوگ ایسے ہستیوں کی بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا نوجوانوں, باتوں میں نہ آنا. میرے محمد کے صحابہ کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کے کردار کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے, ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے. یہ گلہ نہیں, خطیبانہ گلہ نہیں, خطیباتہ باتیں نہیں ہیں, بلکہ قرآن ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. آئیے
دنیا والوں اتنے پکے ایمان کے اوپر اللہ کا قرآن بول پڑے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں میرے محمد دے نال پیار ہو گیا، جنہوں نے توجہ میری طرف اللہ کی توحید پہ پکے ہو گئے، جن کی زبان پہ رب کا نام بلند ہونے لگا، بلکہ حیران ہو جائیں گے اللہ میری نہیں، میں قرآنی طالب علم ہوں، میرا تعلق قرآن والوں سے ہے، دل کی آواز یہی ہے جو بھی کل ہوئے تھے اللہ دے قرآن نال ہوئے۔ وقت نہیں ہے تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی اشارہ کرتا ہوں، آواز آنے لگی لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ لا تعدوا عیناک عنہم، آئیے دلیل قرآن پڑھنے لگاؤں۔ میرے محمد کا صحابی ایک ایک ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک اتنا عظیم اور عظمت والا ہے، ایک بندہ آ گیا، میرے محبوب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب ان کو دعوت ایمان دینے لگے، صحابی آنے لگا، آنکھوں سے نبی نہ آئے، رب کے ہاں تو بڑی عجیب بات ہے، اس صحابی کا مقام بھی اتنا اونچا ہے جس نے انہی آنکھوں سے میرے محمد کو تو نہیں دیکھا لیکن اس آنکھ سے ایسا دیکھ لیا ہے۔ چلو یار، ہم صحابہ سنتے ہیں، صحابی سنتے ہیں، صحابی کی کیا تعریف ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے آئیے 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ چلو ایک سبق لے کے جانا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے محمد کو دیکھا ہو یا جس کو میرے محمد نے دیکھا ہو۔ نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے، سبحان اللہ۔ جس نے میرے محبوب کو دیکھا ہو۔ ایک بات بتائیں، اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے، جو دور سے کہے اللہ اسی رات نصیب فرمائے، دور سے کہیں جملہ بڑا پیارا، آج بندے کو اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جائے، صبح اٹھتا ہے اندر باغ باغ ہے، چہرے پہ رونق ہے، اکھاں وچوں اتھرو نے خوشی دے دسدا پھردا ہے، لوگوں اور سنگیا بیوی بچے اللہ دا شکر فضل مینو اللہ دے نبی دا دیدار ہو گیا۔ تجھے اور کرنا، تجھے نیند میں میرے نبی کا دیدار ہو جائے کتنا تو خوش ہوتا ہے۔ قربان بلال جو صبح شام ان اکھاں نال محمد دا دیدار کر، سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، آئیے قیامت کا بولو بولو، قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اللہ پوچھے گا محدث مفسر مبلغ مقرر کیا لائے ہو، سارے اپنی اپنی زندگی پیش کریں گے، اللہ ہم سب کی قبول کر لے، کہہ دے آمین۔ توجہ میری طرف، ایک جملہ میرے بلال کا
پوری دنیا پہ وزنی بھاری ہو جائے گا. اللہ پوچھے گا بلال تو کیا لایا ہے؟ بلال بولنے لگے گا مولا میں تیری دربار میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آیا. بلال کا ایک کوئی جملہ اور دنیا والوں سب سے بدنی ہو جائے گا. یہ تو اتنے عظیم ہے اکھاں وچ بینائی کوئی نہیں. میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں جناب عبداللہ ابن ام مکتوم آنے لگا میرے نبی سے گل کرنے لگا بات کرنے لگا. اللہ کے محبوب اپنا چہرے کو ادھر پھیرنے لگے. اللہ اللہ رب نے یہ منظر دیکھا قرآن بن کے آیا محبوب بچے کی تائی خیال کرنا میرا میٹھا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. میرے محبوب نے تریوڑی لگائی میں اپنا منہ مبارک پھیر لیا. جب میرا نبینا صحابی جناب عبداللہ ابن ام مکتوم تیرے کو لایا ہے میں ہے تو تیرا یار صحابی میرا اتنا پیارا بندہ ہے اے میرا میٹھا مدنی. یہ ان اکھاں تو بیچارہ نبی نہیں لیکن دلہ دی اکھاں نال ڈاڈھا بھی نہیں. اللہ اللہ علماء لکھتے ہیں دنیا والوں اس دن کے بعد جب عبداللہ ابن ام مکتوم میرے نبی کی خدمت میں آتے تھے اللہ کے محبوب کھڑے ہو کر اپنے یار کا استقبال کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا عمر رحمانی صاحب. اللہ اللہ جو میرے نبی کی معیت میں ہے ابو بکر معیت میں عمر معیت میں عثمان و علی معیت میں امیر معاویہ معیت میں حج کا موقع ہے اللہ کے نبی نے عمرے کا موقع ہے میرے نبی نے عمرہ کیا ہے. اللہ اللہ سارے صحابہ موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ آ گئے. فرمایا معاویہ جی یا رسول اللہ میرے سر کے بال آپ نے تراشنے ہیں. اللہ اللہ ہاتھ امیر معاویہ کے سر کے بال امام الانبیاء کے. اللہ اللہ بال تراشنے لگے ناخن تراشنے لگے. حضرت امیر معاویہ میرے محبوب کے بالوں کو اپنے پاس رکھنے لگے ناخن بھی رکھنے لگے. اللہ کے پیغمبر کا یہ صحابی اللہ اللہ وصیت کرنے لگا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے اکھاں دی اُتے میرے متھے دی اُتے محمد کے بال بھی رکھنے میرے نبی کے ناخن بھی رکھنے. قیامت کا دن ہوگا جب میں اٹھوں گا تو میرے سامنے اللہ کے نبی کے بال بھی ہوں گے اور ناخن بھی ہوں گے. دنیا والوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا میرا معاویہ ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے. نعرہ تکبیر، شان امیر معاویہ، مقام امیر معاویہ، عظمت صحابہ و اہل بیت. ادھر دیکھیں عظمت سارے صحابہ کی اس لیے نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ابو بکر سے لے کر اللہ اللہ آگے بھی سنے میں کیوں نہ بولوں. لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے. آج سناؤں میرا حسین وہ ہے دنیا میں آیا ہے اللہ اللہ پیدا ہوا ہے. کسی نے کہا نام کیا رکھا؟ جواب آیا حرب رکھا ہے. میرے نبی نے فرمایا نانا میں اپنے پتر دنا خود رکھوں گا. یا رسول اللہ کیا نام؟ فرمایا حسن نام ہے. پھر حضرت 1 سال بعد حضرت حسین پیدا ہوئے نام میرے نبی نے رکھا. ادھر دیکھیے گا بچہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں کسی کو گھٹی اماں لگاتی ہے کسی کو ابا لگاتا ہے کسی کو امام صاحب لگاتے ہیں کسی کو میاں صاحب لگاتے ہیں کسی کو کون لگاتا ہے؟ مان سیرا والو میرا پیر حسین وہ ہے جو دنیا میں آیا گھٹی میرے نبی لائیے. کسی کو زمزم کی ملے کسی کو کھجور کی ملے کسی کو کس چیز کی ملے. حسین وہ ہے جس کو گھٹی میرے نبی نے لائی اور گھٹی بھی اپنی لعاب کی لگائی ہے. اللہ اللہ نام میرے نبی نے رکھا عقیقہ میرے نبی نے کیا. توجہ میری طرف کسی کو کون پکڑ کے چلاتا ہے؟ حسن و حسین وہ ہے جن کو چلانا میرے نبی نے سکھایا ہے. کسی
کو کون کندھے پہ بٹھاتا ہے؟ حسن و حسین وہ ہے جن کو کندھے پہ میرے نبی نے بٹھایا ہے۔ میں نے دیکھا ہے نماز پڑھانے والا امام الانبیاء ہے، سارے صحابہ پیچھے ہیں، جناب حسین دوڑتے آئے، میرے نبی کے کمرے مبارک پہ سوار ہو گئے، اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، دیکھنے والوں نے دیکھا خیر ہوئے آج سجدہ لمبا ہو گیا، بعد میں جو پتہ چلا آج سجدہ لمبا اس لیے ہوا ہے کہ کمرے نبوت کے اوپر حسین سوار ہوا ہے۔ اللہ اللہ حسین وہ ہے، کون حسین؟ میں کیوں نہ کہوں، میری دل دی چین میرے دل دی ہے تسکین علی، سن نام علی دل ٹھردا جی تاب دے طاقت پوچھ مرحب تو کینے پٹیا در خیبر دا، اسلام دا شیر دلیر علی نہیں ہرگز تکیا کردا، او دی زوجانو جڑا بے وارث آکھے او پاگل ڈبنیو مردا۔ اللہ اللہ کون حسین؟ جس کا بابا علی ہے، جس کا نانا نبی ہے، میں کیوں نہ کہوں علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، رہبر رہنما حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ میری طرف دیکھیں، میں کسی پہ نہیں مزاج ہی نہیں ہے، استادوں نے پڑھایا نہیں ہے، لیکن جو صحیح بات ہے اس کو تو ہم ایک دوسرے کو شیئر کریں نا، مانا نا۔ ہاں جی، ابو بکر میرے ایمان کا حصہ، سونا علی بھی میرے ایمان کا حصہ، بلال بھی ایمان کا حصہ، امیر معاویہ بھی ایمان کا حصہ، اما فاطمہ بھی میرا ایمان کا حصہ، اما عائشہ بھی میرا ایمان کا حصہ۔ ہاں جی، قربان جاواں، کربلا کا میدان ہے، چاروں طرف گھیرا ہے، تلواریں چلنے لگی ہیں، لیکن میں نے پیر حسین کو دیکھا جنہوں نے قرآنی رنگ نانا کی گود میں سیکھا تھا، انہوں نے نہ قرآن چھوڑا نہ نماز چھوڑی۔ شاعر کہتا ہے جاواں قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدہ دے سلطان تو، مصطفیٰ دا جگر وسدا تیراں تلے، پڑھدا قرآن دے تری سپارے گئے۔ قرآن پڑھا، نماز پڑھی اور روزہ رکھا، نانا کی امت کو پیغام تم نے بھی قرآن نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہی بتایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی نے قرآن سکھایا، حکمت سکھائی، نتیجہ یہ نکلا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اتنے پاک ہو گئے، اتنے پاک ہو گئے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، لیکن میں ان کے لیے اعلان کرنے لگا ہوں اولئک حزب اللہ۔ آئیے، پڑھانے والا محمد الرسول اللہ، نصاب کا نام کتاب اللہ، مدرسے کا نام بیت اللہ، اور شاگردوں کا نام ماشاءاللہ، شاگردوں کا نام حزب اللہ، یہ والے بھی بولے شاگردوں کا نام حزب اللہ، اور شاگرد ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے لے کر ابو ہریرہ تک، ابو ہریرہ سے لے کر تمام صحابہ تک، حسن و حسین تک، یہ سارے صحابہ میرے نبی کے شاگرد ہیں، اور یہ کامیاب و کامران ہیں، اس لیے ان کی عظمت ہے، قرآن کی بھی عظمت، صحابہ کی بھی عظمت، اہل بیت کی بھی عظمت، اور ان کی عظمتوں کو میں نہیں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اور جواب آیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور لوگوں، دنیا کے اندر
اندر ہدایت یافتہ ہدایت والے لوگ ویکھنے نے محمد دے یاراں نو ویکھو کامیاب لوگ دیکھنے محمد دے یاراں نو ویکھو اس لیے کیوں نہ کہوں مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو سوہنے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں چن چن کے خالق نے دیتے محبوب کو محبوب حال ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب حال ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جلار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں صدقے صحابہ پاک تو اگلا جملہ بھی صدقے صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو سب دے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ اکھی قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں قرآن بھی عظمت والا صاحب قرآن بھی عظمت والا اس صاحب قرآن کے پاس پڑھنے والے قرآن کو پڑھنے والے اصحاب مصطفیٰ و اہل بیت بھی عظمت والے اور ہم سب کا ایمان ان پہ ہے جو ان کو نہیں مانتا صحابہ کو اہل بیت کو قرآن کو صاحب قرآن کو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے دعا یہی ہے اللہ ہم سب کو اسی ایمان پر اسی عقیدے پر مستحکم رکھے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرا ذوق تھا آپ سے گفتگو کرنے کا لیکن 9 بجے میری گاڑی کا جس پہ میں نے جانا ہے رحیم یار خان دھن بھی بڑی ہے میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ خیریت سے پہنچائے پھر کبھی انشاءاللہ آپ نے یاد کیا تو ضرور گفتگو کریں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد پہنچ جائیں گے 20 منٹ میں گاڑی سیدھی کریں میرے دوست بولتے ہیں کہہ دیں کہ رات کو سونے سے پہلے بندہ فکر کرے کہ کل اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا اس کے لیے 2 پڑھ دیتا ہوں اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر کہ تیری صبح ہونی بھی نہیں اور کیا خبر کہ صبح تو ہو زیر زمین موت تیری آنے والی آئے گی جان تیری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی پہلوانوں کو بچھاڑا موت نے ارے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار ایک دن موت کا تو ہوگا شکار 4 دن کے ہیں یہ رنگ گل حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے ارے موت کا انتظار ہے دنیا ایک بات تمام حضرات بیٹھے ایک بات آخری بات ہے آج سارا دن میں یوں کتنی دفعہ کیا ہے انگنت ہاں جی یوں مجھ سمیت تعداد یاد ہے آج سارا دن میں قرآن کھول کر یوں کتنی دفعہ کیا ہے
ہاں جی، یوں کتنی دفعہ کیا؟ چند لوگوں کے علاوہ جواب یوں میں ہے، بس یہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، خدا کے لیے روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، استغفار کریں گے، کلمہ طیبہ پڑھیں گے، درود شریف کی تسبیح کریں گے، استغفار کریں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، علماء کی عزت کریں گے، مسجد کو آباد کریں گے، علماء سے محبت کریں گے، صحابہ سے محبت کریں گے، یہی کامیابی ہے۔